اچھا دیکھیے، شروع سے مضمون چل کیا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی جد و جہد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی مدد بھی کیسے کرتا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا ولی بنے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ یہاں سے جو مضمون شروع ہوا تو آلموسٹ اب سورت کے آخر تک، آخر کی 2 آیات کو چھوڑ کے سارا مضمون پیسے کے معاملات پر ہے، سب میں پیسہ ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ جو یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ آلموسٹ 14 آیات ہیں۔ یہ پیسے کا بہترین استعمال ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ بیسٹ استعمال ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایک رکوع جس میں پیسے کا بدترین استعمال، اور وہ کیا ہے کہ پیسہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیسہ استعمال کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ سودی قرضہ، اس کا ذکر آئے گا، انٹرسٹ کا، ربا۔ پھر ایک اور ہم دیکھیں گے 3rd، پھر ایک ہم رکوع پڑھیں گے کہ ایک شکل ہے جو کہ الاؤڈ ہے، مباح، وہ کیا ہے؟ ادھار لو تو پھر کیا کرو؟ سودی قرضے کو تو حرام قرار کر دے دیا، لیکن قرض کی تو ضرورت رہتی ہے لوگوں کو، تو قرض کے پھر کیا آداب ہیں، کیا پیپر ورک ہوگا، کیا لکھت پڑھت ہوگی، کیا اس کی فارمیلٹیز ہیں، وہ ساری پھر وہاں بیان کی گئی ہیں، جو ہم ایک رکوع وہ پڑھیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی، تو اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر سمپل بات، پچھلے مضمون سے کیا تعلق ہے کہ جو اللہ کا قرب چاہے تو بند مٹھیوں سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، سیدھی بات۔ جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو ہدایت کا راستہ تو جیب سے گزرتا ہے، پرس میں سے جاتا ہے، یہ بینک اکاؤنٹ سے گزرتا ہے۔ وہ کھلے گا، بینک اکاؤنٹ کھلے گا، بٹوا کھلے گا، مٹھی کھلے گی تو ہدایت ملے گی۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قیمت ہے، نتھنگ از فار فری، کوئی فری لنچ نہیں ہے دنیا کے اندر، کچھ دو گے تو کچھ ملے گا، روک لو گے تم سے رک جائے گا، تم دینے والے بنو گے اللہ اس سے بڑھ کے دے گا۔ تو یہ ایک مزاج ہے جو اسلام ہمارا بناتا ہے، جو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فیاضی، سخاوت، انسانی ہمدردی۔ تو اس میں نہ صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بلکہ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ وہ آپ کے سامنے شروع سے یہ بات چلتی چلی آ رہی، ایون طلاق کے ضمن میں خالی میئر فارمیلٹی اور خالی لا نہیں بتا دیتا قرآن، بلکہ وہ طریقہ بھی سکھاتا ہے، وہ مینرز بھی سکھاتا ہے، وہ اخلاق بھی سکھاتا ہے، سویلائزڈ بناتا ہے، ہیومن بناتا ہے ہم کو، کہ ہیومن ایموشنز کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسلام نے انسانی جذبات کو بہت اہمیت دی ہے کہ انسانی جذبات کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کرو کہ تمہارا ایک ہیلدی، وائبرنٹ، مینٹلی ہیلدی سوسائٹی رہے، ورنہ کتنا بھی پیسہ معاشرے کے اندر ہو، اگر مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے لوگوں کی، تو اس سوسائٹی کے اندر خوشی نہیں ہوگی، پراسپیرٹی ہوگی، پیس نہیں ہوگا، خوشحالی ہوگی، خوشی نہیں ہوگی، تو فائدہ ہے ایسے معاشرے کا۔ اور انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے میں جتنا بڑا کردار زبان کا ہے، اتنا کسی چیز کا نہیں ہے، اور یہ ہم خوب واقف ہیں۔ شاید ہی کوئی ہم میں سے ایسا ہو یہاں پہ جو زبانوں سے ڈسا نہ گیا ہو، سچی بات ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کہ اپنی زبان سے کسی کو ڈسا نہ ہو۔ ہم دوسروں کی زبانوں پہ کیا کہیں، ہماری اپنی زبانیں کم ہیں کوئی، ان پہ بھی ذرا سا نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ایموشنل ہیلتھ ہے نا، یہ وائٹل ہے اسلام کے نزدیک، کہ مومن ایموشنلی ہیلدی خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی رکھتا ہے، اور جو دوسروں کی ایموشنل ہیلتھ کا اور ذہنی سکون کا، جذبات کا خیال رکھتا ہے، اس کا مطلب اس کی اپنی ہولسم پرسنالٹی ہے، وہ خود ایموشنلی ہیلدی ہے۔ جو خود مینٹل ریکس ہوتے ہیں، جو خود ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، وہی دوسروں پر برستے رہتے ہیں اور دوسروں کو وہ
کاٹتے رہتے ہیں زبانوں سے. یہ خود ایک سکنس کی علامت ہے بیسکلی. تو وہ عجیب اللہ تعالیٰ نے انداز بیان کیا ہے یہاں پر. شاید ہی کوئی دنیا کی کتاب وہ جو اکنامکس پڑھائے اور اس طرح سے پڑھائے جیسے اللہ نے پڑھایا ہے. تبھی تو کہا ہے کہ تم لے آؤ نا کوئی کتاب ایسی اگر تم سچے ہو. ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ نا اس جیسی, اگر تم سچے ہو کوئی نہیں بنا کے لا سکتا. تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت آغاز ہے. فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم, جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی مال کا ذکر, رزقناہم نہیں کہا یہاں پر, پیسے کی بات ہے. ینفقون دے گا کون؟ جس کے پاس ہوگا. تو کیا پیسہ کمانا گناہ ہے؟ کیا دین والوں کو پیسہ نہیں کمانا چاہیے؟ ہم نے تو یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ دین, غربت, کفر, پیسہ. ہم کہتے ہیں اگر پیسہ ہے تو کچھ چکر بازی کی ہوگی. یہ بھی ایک اور چیز بیٹھی ہوئی ہے دماغوں میں ہمارے کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو حرام کھا رہے ہوں گے, تبھی تو پہلے تو یہیں پر ہم شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہیں گے کہ شکر اللہ نے چھوٹا گھر دیا ہے, حلال کا تو ہے, فلاں کی طرح بڑا گھر تو نہیں ہے. بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ہر ایک کا گھر جو ہے وہ بڑا ہے تو حرام کا ہی ہوگا, یا اچھی گاڑی ہے تو وہ حرام کی ہی ہوگی, یا کسی کے غصب کی بھی ہوگی. اسلام تو ینفقون کا ذکر کرتا ہے, خرچ کرو. تو خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہوگا تو کریں گے, تو کماؤ, اس کا مطلب ہے کمانے پر زور ہے. اور ایکسٹرا کون خرچ کرے گا؟ جس کی اپنی ضروریات پوری ہیں. تو یہ بیر منیمم والے لوگ نہیں ہیں جو بس پاورٹی کی تھریش ہولڈ پہ رہ رہے ہیں. یہ کھاتے پیتے پیسے والے لوگ ہیں. تو کیا مسلمان کھاتے پیتے پیسے والے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں, ہو سکتے ہیں. اکنامکس تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, پیسہ ہے ان کے پاس اور یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اور خرچ تو بہت لوگ کرتے ہیں اپنے مال. آج بھی کچھ کم فلنتھراپی دنیا میں تھوڑی ہے. ایک سے ایک ایتھسٹ, ایک سے ایک کافر, ایک سے ایک سخی موجود ہے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ خالی مسلمان خرچ کریں اور غیر مسلم خرچ نہ کریں. تو خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اٹس نو بگ ڈیل. اصل بات پھر وہی ہے جان والی بات کہ جان دینا کیا, جان تو بہت لوگوں نے دی ہے, لیکن بات کیا ہے, فار واٹ, کس کی راہ میں, کس کی رضا کے لیے, کیا چاہتے ہو. تو کہا کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرے گا, تو یہاں مراد کیا ہے؟ پہلے تو پرسنالٹی دیکھیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, حرام سے نہیں کما سکتا. یہ نہیں کہ بہن کی وراثت پہ قبضہ کر لیا اور بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور یتیم بچوں کی وراثت کھا لی اور چوری کر لی, رشوت لے لی, اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کھڑے ہو گئے. کوئی اللہ کو کوئی نہیں چاہیے حرام مال. اللہ پاک ہے, اللہ صرف پاک قبول کرتا ہے. پہلی شرط, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اس کی کمائی پاک ہوگی, اور پھر اس کے اندر سخاوت ہوگی فی سبیل اللہ. کسی کو دکھانا نہیں, تعریف نہیں چاہیے, کچھ ضرورت نہیں اس کو, بس وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اب یہ فی سبیل اللہ ہم نے شخصیت تو دیکھ لی. اچھا اب کس راستے میں کرنا ہے؟ نمبر 1, کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر خاص اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے, کہ دین کو پروموٹ کریں, مسجدیں بنائیں, مدرسے بنائیں, انسٹیٹیوٹس بنائیں, کتابیں چھاپیں. کوئی آپ ایئر ٹائم, جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کوئی ایئر ٹائم لیں, ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. کئی کانفرنسز کریں. یہ ہے فی سبیل اللہ کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے پیسہ خرچ کرنا, دین کی اشاعت, دین کی ترویج, پروموشن آف اسلام. ایک تو یہ ہے. یا نمبر 2, فی سبیل اللہ کیا ہے کہ نیت یہ ہو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں, چاہے جس پر بھی خرچ کریں, چاہے صرف دین کے لیے کریں یا رشتہ داروں پہ خرچ کریں یا جو بھی کریں. کیا کریں؟ نیت خالص کر لیں کہ بس یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اور ایک اور مطلب یہ کیا گیا کہ دین والوں پر خرچ کریں, یہ بھی کیا گیا کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان پہ کریں. تو آلموسٹ وہ دین کے اندر ہی آ گیا. تو فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں خاص طور پہ اگر دین کا معاملہ ہم دیکھیں, کسی نے کسی پر خرچ کیا, اس کو کوئی کتاب دے دی یا کہیں اس کو داخلہ دلوا دیا کسی جگہ,
اور وہ جو شخص جس کو داخلہ دلایا وہ پڑھے گا، وہ کتنا زبردست صدقہ جاریہ اس کے لیے بنے گا. یہ دیکھیں، یا کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی مسجد بنا دی، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں امیجن کریں کہ کہاں تک اجر جائے گا. کیا زبردست صدقہ جاریہ ہے. لیکن اگر نیت جتنی خالص ہے، چاہے وہ صرف دین کے راستے میں نہیں کر رہے، کسی اور کو بھی دے رہے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ ہی ہے. اس لیے کہ رضا تو اللہ کی چاہیے نا. ان کی مثال بتائی، کمثل، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل حبہ، جیسے کہ ایک دانہ. یا فوڈ گرین کا دیکھیں ذکر آ رہا ہے. جیسے دانہ جسم کی غذا ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ دل اور روح کی غذا ہے. تو یہ انہوں نے خرچ کیا. اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک دانہ بویا. اچھا، اگر تو وہ دانہ ہیلدی تھا تبھی تو آگے جرمنیٹ کرے گا نا، وہ ملٹیپلائی کرے گا. اگر وہ بیمار تھا، فی قلوبہم مرض، تو وہ تو پھر آگے جرمنیٹ ہی نہیں کرے گا، آگے ملٹیپلائی نہیں کرے گا. تو وہ تو ایک دانے کی مثال. اچھا، دانہ اوپر ہوتا ہے زمین کے اندر، چھپا ہوا صدقہ، بتایا نہیں کسی کو، چپ چاپ کہیں لے جا کے اس کو رکھ دیا، دے دیا کسی کو. لیکن اس نے چھپایا، لیکن اللہ تو اس کی خیر برکتیں ظاہر کرے گا. اب خیر اور برکت دیکھیں کیا ظاہر ہو رہی ہے. انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیں نکلیں. اتنا صحت مند تھا، 7 بالیں نکلیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ بویا تھا، اسے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے. تو کتنے بن گئے ایک کے؟ 700. یہ زمین لوٹا رہی ہے، زمین. اور اللہ وہ کتنا دے گا؟ 700 پہ اللہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی مجبور ہے کہ 700 ٹائم سے زیادہ تو دے نہیں سکتا. کون سا دنیا کا بینک ہے جو ایک کے بدلے 700 دیتا ہے؟ کوئی ہے؟ ایک بھی تو نہیں، ایک بھی نہیں. تو یہ مثال بتائی ہے یہاں پر کہ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہیں. اور یہاں حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ کرے گا اور برکت دے گا اور صدقہ جاریہ بنے گا تمہارے لیے. تم چلے جاؤ گے، تم نے کہیں بیج ڈال دیا، تم نے 2 پیسے کہیں دے دیے، تم نے کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا اور لوگ اس سے پانی پیتے رہے، تم نے اسپتال بنوا دیا، تم نے کوئی شہرت نہیں چاہی تھی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا پیسہ تو رہ گیا نا. ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہی جمع ہوگا آگے. اور تم چلے جاؤ گے، تمہارے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ بڑھاتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اور جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. تو کس کے لیے بڑھاتا ہے اور کتنا بڑھاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے خلوص کے اوپر. اللہ تعالیٰ اماؤنٹ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. تبھی تو فی سبیل اللہ کہا. ایک کھجور بھی دیا، کس نیت سے دیا؟ اللہ بڑھائے گا اس کو. وہ آگے انشاءاللہ ہم احادیث دیکھ لیں گے. تو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ بڑھاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ فراخ دست ہے، علم ہے اور علم والا ہے. واسع بتا دیا، مٹھیاں بند نہیں کرو. فی سبیل اللہ دے رہے ہو نا، اللہ نے دیا ہے، تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو، اللہ کی خاطر دے رہے ہو. تو اللہ تو بہت وسعت والا ہے. تم دیتے جاؤ، اللہ تم کو دیتا جائے گا. جتنا روکو گے اتنا کم ہوگا. سچی بات ہے. دیتے جاؤ، پیچھے سے آتا جائے گا، فلو چلتا رہے گا. اور جتنا روکیں گے، پانی دیکھیں، پائپ ہے نا، جیسے پائپ کا منہ بند کر دیں، پیچھے سے مشین تو کھلی ہوئی ہے، پائپ کا منہ بند کر دیا، تب کیا ہوگا؟ جمع ہوتا رہے گا نا، اور نقصان ہی دے گا. بلڈ سرکولیشن ہے، بلڈ کہیں رک گیا جا کر، اور مجھے بتائیں فائدہ دے گا کہ بیماریاں کریٹ کرے گا؟ تو ایگزیکٹلی پیسے کا یہ ہے. جہاں پیسے کو روکا، جہاں اس کو کنسنٹریٹ کیا، جہاں کہیں کلاٹ بنایا سوسائٹی میں، وہیں خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اسلام چاہتا ہے پیسہ سرکولیٹ کرتا رہے. تبھی اس کو دولت کیا ہے جو دولت لفظ ہم کہتے ہیں؟ دولہ کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا، کسی چیز کا روٹیٹ کرتے رہنا. تو منی شوڈ کیپ چینجنگ ہینڈس، یہ اسلام چاہتا ہے. تو تم دیتے رہو، نکالتے رہو، آگے کرو، اور پیچھے سے اور آتا چلا جائے گا. اور اللہ کے پاس بہت ہے،
اللہ علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس نے کس نیت سے دیا ہے۔ تو اب جو یہ للہیت کا ثبوت ہے کہ حقیقت میں فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں ہے، وہ پتہ چل جائے گا کس چیز سے، کہ صدقہ اور خیرات کا دینے کا طریقہ کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے تمہارا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم نے اللہ کے نام پہ دیا تھا، یا تم یخادعون اللہ والے تو نہیں ہو، کہیں اللہ کو دھوکہ دینے کھڑے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو وہ انشاءاللہ آگے وہ ہم پڑھیں گے، ابھی یہیں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔